سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ، آیت الکرسی، آیت نمبر 255۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ نہیں ہے کوئی معبود ما سوا اس کے، وہ زندہ ہے، اپنی بذات اس کی زندگی بذات ہے، القیوم قائم ہے، اپنی قیام میں کسی کا محتاج نہیں، سب اسی کی وجہ سے قائم ہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو شفاعت کرے اس کی جناب میں مگر اس کی اجازت کے ساتھ۔ یعلم ما بین ایدیہم، جانتا ہے جو کچھ ان لوگوں کے آگے ہے اور جو پیچھے ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ، اور یہ احاطہ نہیں کر سکتے کسی چیز کا اس کے علم سے لیکن اگر وہ چاہے۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وسیع ہے اس کی بادشاہی آسمانوں اور زمین پر۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور اس کی حفاظت اس کو نہیں تھکاتی۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، بہت بلند بہت بڑا ہے۔ سامعین کرام، آیت الکرسی کا مطالعہ کر رہے ہیں اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ عظیم الشان آیت ہے قرآن پاک کی، بڑی بزرگ آیت ہے، اور اس کے فضائل میں آپ کو میں نے وہ حدیث سنائی تھی حضرت ابو ہریرہ کی کہ جو رات کو اس کو پڑھ لے صبح تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نگہبان مقرر کر دیتا ہے، صبح پڑھ لے تو شام تک۔ تو ہمارے شیخ نے ہمیں اور ہم سب کو اس کی اجازت بھی دی ہے اور پڑھنا چاہیے، ہر نماز کے بعد اس کا ایک مرتبہ ضرور ورد کرنا چاہیے، ہر فرض نماز کے بعد، اور رات کو سوتے وقت بھی اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ گزشتہ سبق میں ہم نے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض تک کے مضامین کا مطالعہ کیا تھا۔ سامعین کرام، ایک بات جو ہے وہ الحی سے متعلق ہے، جو کہ اس کی وضاحت کرنا خالی از فائدہ نہ ہوگا۔
زندہ ہے، از خود زندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو ہم یعنی جتنا بھی اپنے اندر سمو لیں اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ ہے، کچھ صفات اس کی تو ذاتی ہیں جس میں اس کا کوئی شریک نہ ہے نہ ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر المتکبر ہے، واحد ہے، احد ہے، اور اسی طرح مختلف کچھ صفات اس کی ذاتی ہیں، اور کچھ صفات ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ میں کہتا ہے کہ یہ صفات تم اپنا لو۔ حدیث کا مضمون ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنا لو اللہ کے، اور قرآن میں ہے کہ صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ سامعین اکرام، بہت سے ایسے مضامین ہیں چونکہ من حیث القوم اللہ تعالیٰ کو ہم بھول چکے ہیں، اپنے دین کو فراموش کر چکے ہیں، دین کی روح کو ہم فراموش کر چکے ہیں، ہر چیز سے ہم نے منہ موڑا ہوا ہے، تو اس میں پھر تعجب نہیں رہتا کہ ایسا کیوں ہے کہ جو کام کرنے چاہیے وہ ہم نہیں کر رہے یا اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے۔ اس کی بنیادی طور پہ سامعین کرام وجہ یہی ہے کہ ہمارا رخ دنیا کی طرف ہو چکا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا۔ دنیاوی مال و اسباب اکٹھا کرنا ہمارا مقصود کبھی نہیں ہے، نہ تھا نہ ہوگا۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، باطن کے لیے پیدا کیا ہے، ظاہر کے لیے نہیں پیدا کیا۔ ظاہر ہمارا مقصود نہیں ہے، جبکہ ہم اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس معاشرے کا مقصود ظاہر بن چکا ہے، دنیا اور ما فیہا اس کا مقصود بن چکا ہے، اس کا رخ یعنی ہمارا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہو چکا ہے، اور دین سے ہم غافل ہیں۔ تو یہ افسوسناک بات ہے، لیکن یہ ہے کہ مایوسی کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی سی کوشش سے ہم بیدار ہو سکتے ہیں، ابھی وقت اور قوتیں ہمارے پاس ہیں، مہلت کا وقت موجود ہے، میں اور آپ اس اجسام میں موجود ہیں، تو مایوسی کی بات نہیں ہے۔ ضرورت ہے جاگنے کی، کہ ہم جاگ جائیں، اپنے آپ کو پہچان لیں، اپنے رب کو پہچان لیں، اپنے مقصود کو پہچان لیں، اپنے محبوب کو پہچان لیں، اور باطل مقاصد کو فراموش کر دیں، اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، بلکہ اس سے انکار کر دیں۔ ابھی آئے گا من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ میں یہ مضمون آئے گا۔ اللہ تو ضرورت اس بات کی ہے۔ ابھی جو میں آپ کو بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لو، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ ایسا کیوں ہے سامعین کرام؟ اللہ کے رنگ میں رنگنے کو ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو ہر وہ بات جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس میں ہمارا فائدہ ہے، اور وہی کرنا چاہیے، کیونکہ فائدہ تو اسی میں ہے جو اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے یا اس کا حکم دے رہا ہے۔ اللہ کے رنگ میں کیوں رنگنا ہے؟ یہ میں بات کر رہا ہوں سامنے کے نام، ذرا توجہ رہے، الحی، زندہ پہ۔ تو اللہ، پہلے تو میں یہ آپ کو بات بتا رہا ہوں مختصر سی کہ اللہ کے رنگ میں رنگنا کیوں ضروری ہے۔ بات یہ ہے، مختصر بات یہ ہے کہ سامعین اکرام، ہماری اور اللہ تعالیٰ کی ایک جلد ہی ایک ملاقات ہونے والی ہے۔
کیونکہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے لیے تیاری کریں، اس ملاقات کے لیے تیاری کریں۔ یہ تمام پروگرام جو ہے یہ دنیا کا، سامعین کرام، یہ تیاری کا وقت ہے۔ اللہ، زیادہ میں تفصیل میں نہیں کروں گا کیونکہ پھر وقت اسی میں سارا لگ جائے گا۔ صرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا وقت جو ہے یہ اللہ سے ملاقات کی تیاری ہے۔ مومن اسی امید میں اپنی زندگی گزارتا ہے اور اسی کوششوں میں زندگی گزارتا ہے کہ اللہ سے ملاقات اس کی ہو جائے بہتر انداز میں۔ اگر اس کے لیے مناسب کوشش نہ کی گئی، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے بہتر اور مناسب کوششیں نہ کی گئیں، تو ملاقات تو ہوگی، کل الینا راجعون، تم میں سے ہر ایک آئے گا میرے پاس، واپس لوٹ کے آئے گا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن میں ان کا تمام لوگوں کا حشر کروں گا اکٹھا۔ تو ملاقات تو ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، اور ملاقات پھر وہ اس کی کیفیت بدلی ہوگی۔ اور دوسری سب سے بڑی بدنصیبی کی بات یہ ہے سامعین کرام کہ جو ہمارا مقصود ہے حقیقت میں اس کی طرف ہم دیکھ ہی نہیں سکیں گے، کیونکہ وہ دیدار کے لیے تو سامعین کرام طاقت ہونی چاہیے، اس کے لیے ایک قوت ہونی چاہیے۔ قوت حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، دنیا میں آئے ہیں، ہمیں جسم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وقت دیا ہے، مہلت دیا ہے، پھر اپنا راستہ بتایا ہے کہ چلو میرے راستے پر۔ ان ھذا علی صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ مجھ تک آ پہنچتا ہے۔ وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر، سیدھا راستہ تو اللہ تعالیٰ تک جا پہنچتا ہے، اس میں بعض راستے جو ہیں وہ ٹیڑھے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتے۔ تو یہ تیاری ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تم خوب کوشش کرتے ہو، خوب محنت کرتے ہو، بس اگر تم ایسا کرو گے تو امید رکھو کہ تمہاری ملاقات اس سے ہو جائے گی۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم ایک درجے سے دوسرے درجے تک پہنچتے ہو۔ اگر تم انسان کوشش کرے تو درجات کی بلندی، ہم درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کرتے ہیں، بزرگوں کی درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم سب کا نصب العین جو ہے وہ تو ذات باری تعالیٰ ہے، اور جب ہم کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں اور صاحب ایمان بن جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد پھر درجات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف درجات جو ہیں وہ تو لامتناہی ہیں، درجات تو ختم نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو درجات کی بلندی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ، کہ ان کو اس بلند درجے تک پہنچا دے۔ آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعث مقاما محمودا الذی وعدت، یہ اذان کے بعد جو دعا ہے تو اس میں یہ ہے والدرجۃ الرفیعہ۔ تو سامعین کرام، منزل تو اللہ ہے، اس کے بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہو چکا ہے، ہم اپنے مقصود کو بھلا چکے ہیں۔ اللہ اکبر، اپنے مقصود کو بھلا چکے ہیں۔ تو جب مقصود کو بھلا دیا ہے تو پھر تو کام خراب ہے۔ تو سامعین کرام، میں بات کر رہا تھا رنگ کی، کہ اللہ کا رنگ کیوں اپنانا ضروری ہے، اللہ کا رنگ اپنے اوپر کیوں چڑھانا ضروری ہے۔ تو میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے ضروری ہے، یعنی اس سے قریب ہونے کے لیے جتنا اللہ تعالیٰ کا رنگ اپنے اوپر ہم چڑھا لیں گے تو اتنی ہی طاقت ہم میں پیدا ہوگی برداشت کی،
اور دیکھنے کی قوت پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے رنگ میں جب ہم رنگ جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم دیدار کر سکیں گے۔ اگر اللہ کا رنگ ہم نے اپنے اوپر نہ چڑھایا تو پھر تو شیطان کا رنگ چڑھے گا۔ سامعین کرام، یہ ایک ضمنی سا نقطہ ہے، اس کو نوٹ کر لیں۔ اگر ہم متوجہ نہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کا رنگ ہم نے اپنے اوپر چڑھا لیں تو پھر تو نفس و شیطان ہی رہ گیا، ان کا رنگ ہم پر چڑھے گا۔ ان کا رنگ کیا ہے؟ وہ متکبر ہے، شیطان متکبر ہے۔ فاستکبر، اس نے تکبر کیا، تو وہ تو متکبر ہے۔ اب اکثر و بیشتر لوگ آپ دیکھیں تکبر میں مبتلا ہے۔ تکبر یہ نہیں کہتے کہ میں بہت بڑا ہوں، تکبر کسی کے کہنا نہ ماننے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ تکبر کر رہے ہیں، آپ اس کی بات کو چھوٹا سمجھ کے اپنی بات کو حیثیت دے رہے ہیں۔ شیطان کو ایک حکم ہوا تھا، وہ اس ٹولی میں شامل تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم سجدہ دیا۔ اس نے حقیقت کو یعنی اللہ کے حکم کو چھوٹا اور اپنی رائے کو، اپنی سمجھ کو بڑا۔ انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، میں کیسے اس کو سجدہ کروں؟ تو یہ تکبر ہوا۔ تو یہ ہم تکبر سامنے کرام ایسے سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو ہم تو متکبر نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں، شریعت کے خلاف عمل کر رہے ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے خلاف عمل کر رہے ہوں گے، زندگی اپنی مرضی سے گزاریں گے، ان کی سمجھ کیا ہوگی کہ ہم تو متکبر نہیں ہیں۔ ساری تمام احکامات کی خلاف ورزی الا ماشاء اللہ۔ مطلب شیطان نے تو دیکھیں ایک حکم سے انکار کیا تھا، تو ایک حکم سے انکار بھی آپ کو متکبر بنا دیتا ہے، یہ نقطہ ذہن میں رکھیں۔ قصدن عمدن ایک حکم سے انکار آپ کو شیطان کا پیروکار بنا دیتا ہے۔ یہ بات جو ہے ذہن میں رہنی چاہیے۔ ہمارا مومن جو ہے اس کا سر تو جھکر آتا ہے۔ وَأُمِرْتُ لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہمیں تو حکم ہے کہ رب العالمین کے سامنے سر جھکا دیں۔ یہ مومن کی صفت ہے سامعین کرام۔ وہ شیطان ہے، وہ شیطان کا پیروکار ہے جو کسی ایک حکم پر بھی قصدن عمدن عمل نہیں کر رہا، چاہے جو وجہ بھی ہو۔ مسلمان اس کا سر جھکا ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ جو شیطان کا پیروکار ہے وہ کوئی بات مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کوئی مانتے ہو کوئی نہیں مانتے، یہ کیا بات ہوئی؟ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، تو کھلا دشمن ہے تمہارا۔ اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے مقصود نہیں ہے، ہمارا مقصود تو ظاہر ہے، ظاہر دنیا ہے، پیسہ، سونا، چاندی، کاروبار، نوکری، عہدے۔ یہ ڈی ایس پی صاحب ہیں، یہ ایس پی صاحب ہیں، یہ وزیر اعلیٰ ہیں، یہ وزیر ہیں، یہ مشیر ہیں، یہ وزیر اعظم ہیں، یہ صدر ہیں۔ ہماری توجہ تو اس طرف ہوتی ہے، اللہ کی بندگی کی طرف تو ہم متوجہ نہیں ہوئے۔ بلند ترین درجہ انسان کا اللہ کا بندہ بننا ہے سامعین کرام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات میں افضل ہیں، مخلوقات میں۔ مخلوق ان کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، ان کے صدقے پیدا ہوئی ہے، تو ان کو جو اللہ تعالیٰ درجہ دے رہا ہے اور اس کا بیان کر رہا ہے تو وہ بندگی کا درجہ ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، معراج جو سب سے اونچا واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے تھے، تو اس میں جب تذکرہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے 15ویں پارے کی شروع میں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بڑی پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی، کس کو؟
بعبدہ، اپنے بندے کو. تو بندگی جو ہے سامعین اکرام یہ بہت بڑا درجہ ہے. ہم تو دنیا کے درجات پر نظر رکھتے ہیں. جس کے 2 پھول لگے ہیں وہ کہتا ہے پولیس والے کی میں کہہ رہا ہوں، یا جو ہے وہ فوجیوں کی میں بات کر لیتا ہوں مثال کے طور پہ، ضروری نہیں. تو وہ کہتا ہے میرے پھول 3 ہونے چاہیے. جس کے 3، یعنی میں نے خود ایسے لوگ دیکھے ہیں یا ملاقات کی ہے یا ان کی باتیں سنی ہیں، 3 پھول لگ جاتے ہیں تو وہ پھر چاند ستارے والے کی بات کرتے ہیں کہ ایک میجری ہونی چاہیے. تو پھر وہ ہو جاتے ہیں. تو پھر یعنی ہم تو ظاہر کی طرف متوجہ ہیں. جس کے پاس 1 لاکھ آ جاتے ہیں یار وہ کہتا ہے 2 لاکھ ہو جائیں. جس کے پاس کروڑ ہیں وہ کہتا ہے یہ کم ہے، 4-5 کروڑ روپے تو ہوں. جس کے پاس 1 گھر ہے کہتا ہے میرے پاس اور بھی ہونے چاہیے. تو یہ مقصود نہیں ہے. ہم نے اس کو مقصود بنا لیا ہے تو تکاثر نے ہمیں غفلت میں ڈال دیا ہے، یہاں تک کہ ہم قبروں تک پہنچ جاتے ہیں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تکاثر نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے. تو یہ تکاثر یا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ غفلت میں انسان کو ڈال دیتی ہے. کبھی مال و دولت و عہدے، یہ درجات، یہ دنیا کے کوئی درجات یعنی وہ باقی نہیں ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ آرمی چیف بھی بن جائیں، آپ صدر بن جائیں، آپ وزیر اعظم بن جائیں، کتنے ہی وزیر اعظم کے اجسام آپ دیکھ لیں، مٹی نے ان کو اس کی ہڈیاں جو ہے وہ سیدھا کر دی ہوں گی. کتنے ہی آرمی چیف جو ہے زمین کے نیچے چلے گئے ہیں. یہ کوئی چیز نہیں ہے. دنیا کے عہدے اور یہ چیزیں جو ہیں یہ درجات نہیں ہیں. جس چیز کو بقا نہیں ہے اس کی کیا طلب کرنا؟ جو چیز ختم ہو جانے والی ہے اس سے کیا محبت، اس سے کیا دل لگانا؟ اور جو چیز باقی رہنے والی ہے اس کی طلب کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. تو جو باقی ہے اس کی طلب کرنی چاہیے. وہ نور ہے، ایک نور ہے جو اللہ تعالیٰ سینے میں ڈال دیتا ہے، وہ نور حاصل کرنا چاہیے اور وہ نور آ جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ وہ نور جب اللہ تعالیٰ جب کسی کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے تو وہ سینہ وسیع ہو جاتا ہے. انفسخا. حضور سے صحابہ نے پوچھا کہ حضور اس کی علامات کیا ہیں؟ سینہ جس کا اسلام کے لیے کھول دیا جائے اس کی علامات کیا ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا التجافی عن دار الغرور والانابۃ الى دار الخلود والتأہب للموت قبل الورود. جس سینے میں اللہ تعالیٰ نور داخل کر دیتا ہے وہ سینہ کھل جاتا ہے. تو اس کی علامات کیا ہیں؟ اس کی علامات التجافی عن دار الغرور. یہ بندہ جو ہے یہ دار الغرور سے اجتناب کرے گا، پہلو تہی کرے گا. دنیا نہیں چاہے گا، دنیا و ما فیہا کی لذتوں سے کنارہ کشی کرے گا. والانابۃ الی دار الخلود. اور جو دار الخلود ہے، جو ہمیشہ رہنے والا گھر ہے، اس کی طرف اس کی توجہ زیادہ ہوگی. والتأہب للموت قبل الورود. اور موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری میں لگا رہے گا. یہ علامات ہیں سامعین کرام. آپ کو میں نے دوسری حدیث کا مفہوم بھی بتایا تھا گزشتہ درس میں کہ جب کمزوری آ جاتی ہے انسان میں، مسلمان میں جب کمزوری آ جاتی ہے
اور وہ برائے نام مسلمان رہ جاتا ہے تو اس کی علامات بھی حضور نے بتائی ہیں. یہ ساری احادیث جو ہیں ہمیں اپنے آپ کو تولنے کے لیے کافی ہیں. تو کمزوری جب آ جاتی ہے تو اس کی علامات حب الدنیا و مخافت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے ڈر. موت سے وہ انسان ڈرتا ہے جو کمزور ہے، بودا ہوتا ہے، وہ موت سے ڈرتا ہے، موت کو پسند نہیں کرتا. اور حب دنیا میں گرفتار ہوتا ہے. تو سامعین اکرام، یہ الحی کی ہم بات کر رہے تھے، الحی القیوم، کہ وہ زندہ ہے. اور پھر میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ زندہ جو ہے، یعنی یہ صفت جو ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ کے نور کو ہم قلب میں لے آئیں، اور یہ لا سکتے ہیں سامعین اکرام، اپنے دل و دماغ کو اللہ کی محبت میں سے بھر دیں، اللہ ہی کا سوچنے لگیں، اپنے محبوب کا سوچنے لگیں. سامعین کرام، عاشق تو اپنے محبوب کے بارے میں سوچتا رہتا ہے ہر وقت. محبوب کو کوئی اور خیال ہی نہیں رہتا، معشوق کو سوا نہیں، عاشق کو معشوق کے علاوہ کچھ ذہن میں نہیں ہوتا اس کے. ایک چھوٹا سا شعر سامنے کے نام آپ کی نظر کروں. ایک قطعہ ہے. مجنو جو تھا وہ تو لیلا کے عشق میں گرفتار تھا. حکایت ہے ایک، لیلا کے عشق میں گرفتار تھا اور سارا وقت ہی اسی کے تذکرے میں ہوتا تھا. اس کا ذہن، دل، دماغ، سب کچھ کسی اور طرف متوجہ ہی نہیں تھا. ایک دن مجنو کا ایسا حال تھا، عشق لیلا میں سراپا چور تھا. ہائے لیلا ہر گھڑی کہتا تھا وہ، خاک صحرا چھانتا پھرتا تھا وہ. آدمی وہ وہاں پڑھ رہا تھا ایک نماز، دل میں کچھ رکھتا نہ تھا سوز و گداز. مجنو اس کے سامنے ہو کر گیا، ختم کر کے وہ نماز کہنے لگا، اے مجنو تو میرے آگے سے گیا نکل، آ گیا میری عبادت میں خلل. کہا مجنو نے میں تو عشق لیلا میں سراپا چور تھا، دیکھنے پر تجھ کو میں مجبور تھا، پر تو خدا کی یاد میں کیسا جھکا، پڑھتا رہا نماز مجھے دیکھتا رہا. بندگی ایسے نہیں ہوتی. تو یہ ویسی میں نے ایک قطعہ پڑھ دیا سامعین کرام. اس میں صرف سبق ہے کہ زاہد تو نماز پڑھ رہا ہے اور وہ آگے دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کون میرے سامنے سے اور کیا ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. اور جو عشق مجازی میں مبتلا ہے وہ اپنے معشوق کے خیال میں اتنا محو ہے کہ اس کو زاہد کا خیال بھی نہیں ہے کہ یہاں کوئی نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا. تو وہ نکل گیا. تو زاہد نے نماز پڑھ کے جو ہے اسے ٹوکا کہ تم نے دیکھو میری نماز خراب کر دی. تو بات یہ ہے کہ ہم تو دنیا کے مجنو ہیں، دنیا ہمارا محبوب ہے، اور دنیا لیلائے دنیا پر ہم فریفتہ ہیں، عاشق ہیں. کون نہیں چاہتا خوبصورت عورتوں کو، خوبصورت مردوں کو؟ ظاہر ہے یہ صرف عورتیں تو نہیں ہیں، عورتیں ہوں گی، لڑکیاں ہوں گی، وہ لڑکوں کو پسند کریں گی، لڑکے ہوں گے وہ لڑکیوں کو پسند کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد جو ہے مال و دولت دیکھیں، اچھے اچھے گھر دیکھیں، سونے چاندی، عورتیں جو ہیں وہ زیورات کی پہ فریفتہ ہوتی ہیں. ایک نیکلس اور ہونا چاہیے. تو یہ
فضول ہے، یعنی یہ محبتیں جو ہیں یہ فضول ہیں، اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے، یا آپ نے چلے جانا ہے یا یہ آپ سے چلی جائیں گی، اور یہ آپ کے پاس بھی رہیں تو آخر کار آپ نے جانا ہے، تو پھر کیا؟ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر تو مولا حق کے پاس آپ چلے جائیں گے۔ تو الحی کی میں بات کر رہا تھا سامعین اکرام کہ وہ زندہ ہے، وہ اس کی محبت اگر ہم اپنے سینے میں پیدا کر لیں، اور وہ وحی جو آئی ہے اللہ تعالیٰ نے، جو وحی جو اس وقت ہم اس کی تلاوت کر رہے ہیں، اس پہ بات کر رہے ہیں، وہ وحی کا پانی اور قرآن اپنے دل میں اتار لیں۔ تو قرآن کیا ہے؟ اللہ کا نور ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور اللہ تعالیٰ کا عشق وہ عاشق ہے جس کے دل میں قرآن کا نور موجود ہے۔ سامعین کرام، تھوڑا سا فرق ہے قرآن کے ظاہر حفاظ اس کی میں نہیں کہہ رہا، لیکن میں جو باطنی جو لوگ ہیں، جو عاملین قرآن ہیں، جنہوں نے قرآن کے نور کو دل میں اتارا ہے، ان کی میں بات کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے وہ عاشق ہیں، اللہ تعالیٰ کے محب ہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ یعنی یہ عشق، اللہ تعالیٰ کا عشق اگر اس کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ حی ہے، تو وہ دل بھی جس کے دل میں اللہ کا عشق ہو، اللہ کی محبت ہو، وہ دل بھی پھر نہیں مرتا، وہ زندہ ہو جاتا ہے، یہاں پہ زندہ ہو جاتا ہے سامعین کرام۔ اور جس میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہے وہ مردہ ہے، وہ مرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ، حدیث میں اس کا مفہوم آیا ہے کہ جو اللہ کے ذاکر، جو شخص ذاکر ہے، جو شخص ذاکر نہیں ہے، ان کی مثال کیا ہے؟ زندہ اور مردہ شخص کی مثال ہے۔ جو ذاکر ہے، جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں محو ہے، وہ زندہ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو بھولا ہوا ہے، بھلے اس کی زبان پہ اللہ اللہ ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، زبان پہ اللہ اللہ ہے، لیکن دل میں اللہ نہیں ہے، دل سے وہ بھول چکا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں سامعین کرام جو تسبیح بدست ہوتے ہیں، لیکن ان کی توجہ نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو جن دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اور جو اللہ تعالیٰ جن کا اللہ تعالیٰ محبوب ہے، تو وہ دل پھر زندہ ہو جاتا ہے، اور وہ کبھی نہیں بنتا سامعین کرام۔ ہرگز نمیرد ہر کے زندہ شد دلش بعشق، سب تست بر جرید عالم دوام ماں، کبھی نہیں مرے گا وہ دل جو اللہ کی یاد سے زندہ ہو گیا۔ زندہ شد دلش بعشق، اللہ کی محبت سے جو دل زندہ ہو گیا، اب اس کو موت نہیں آئے گی۔ سب تست بر جرید عالم دوام ماں، یہ کتاب جو جرید عالم ہے اس پہ یہ بات لکھی بھی ہے، اور یہ تو قرآن میں یہ بات لکھی ہے، لِمَن يُحْيِيكُمْ اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَن يُحْيِيكُمْ، جواب دو اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو جب بھی تمہیں وہ دعوت دے اپنی طرف، اپنی بندگی کی طرف۔ تو رسول اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف دعوت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بندگی کی دعوت دیتا ہے۔ وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ اس کی بندگی میں، اس کی محبت میں، اس کی اطاعت میں کسی کو بھی شریک نہ کرو۔ تو جو دل اس سے زندہ ہو جاتا ہے اللہ کی یاد سے، وہ کبھی نہیں مرتا، ہرگز نہ میرد۔ تو الحی پہ میں نے یہ بات کرنی تھی، اور وہ اللہ کے فضل سے میں نے کر دی ہے۔ تھوڑا سا اس پہ بات کرتے ہیں۔ کل میں نے بات کی تھی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اس پہ سامعین کرام گزشتہ درس
اگر کسی نے نہیں سنا ہے تو وہ سن لیں۔ اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم تو ظاہر کا خیال رکھتے ہیں، جس کے پاس مال دولت زیادہ ہوتی ہے اس کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ تھوڑی سا حقیقت کو بھی تو دیکھو نا۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کے خزانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ لِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو مالک ہے، مالک کل ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، زمین میں ہے اور آسمانوں میں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اس کا مالک ہے۔ تو میرے خیال سے یہ عقل کا تقاضا ہے کہ ہم اس سے دوستی بنا لیں، اس سے اپنا تعلق زیادہ کریں، اسی کو اپنا محبوب بنا لیں۔ یہ میں صرف یہ بات کرتا ہوں کہ ہم انسان جو ہیں یہاں صاحبان اقتدار کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کوئی بن گیا، سب لوگ کوشش کریں گے کہ اس کے قریب ہو جائیں۔ کوئی بھی عہدے والا شخص، میں صرف ایک سمجھانے کے لیے مثال کر رہا ہوں، وزیر اعلیٰ ہے، وزیر ہے، مشیر ہے، جو آپ کے علاقے کا خان ہے، کتنے ان کے وہ ہوں گے، یعنی بھئی یہ خان کا خاص آدمی ہے، اور جس کو خان کا اعتماد مل جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، تو وہ تو ایک خاص بندہ ہو جاتا ہے اس کا، اور بعض وقت وہ خان اس کو اختیارات بھی دے دیتا ہے۔ میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا، خان جو ہے منشی ہیں، ان کے خان کا تمام حساب کتاب، پیسے وغیرہ اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ اگر وہ بااعتماد ہے، پیسے بھی کھلے پیسے ہیں اس کے پاس، بااعتماد آدمی ہے، خان کو نقصان نہیں دیتا، تو اس کے پاس پیسے ہیں، تو خان کا اعتماد حاصل کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اعتماد اگر ہم حاصل کر لیں تو پھر کیا ہی بات ہے۔ اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے، جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، ان سے اگر ہم نے اپنا تعلق بڑھا لیا اور ان سے وفاداری شروع کر دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، عام طور پہ تو بے وفائی زیادہ ہوتی ہے، وفاداری کم ہوتی ہے۔ عام طور پہ آپ معاشرے میں دیکھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری نہیں ہے، ان کے احکامات کی تعمیل نہیں ہے، ان کے سنتوں کی اتباع نہیں ہے۔ یہ کیسی امت ہے، یہ کیسی وفاداری ہے؟ وفاداری تو وفاداری ہوتی ہے، یہ صرف زبان کی وفاداری نہیں ہوتی سامعین اکرام، یہ عمل سے وفاداری ثابت کرنی ہوتی ہے۔ اور ہمیں حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے، اگر تم مجھے چاہتے ہو تو رسول کی اتباع کرو، رسول سے وفا کرو۔ تو رسول سے وفا کا مطلب ان کی ہدایات پر عمل کرنا ہے، ان کی زندگی کو اسوہ حسنہ اپنے لیے بنانا ہے۔ تو پھر لہو ما فی السماوات و ما فی الارض کی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر اس سے، اللہ سے اور اللہ کے بندے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے وفاداری دکھا دی، تو پھر جو ہے ہم پھر کیا درجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، تم معشوق بن جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ یحببکم اللہ، دیکھیں محب سے محبوب بن گیا، کتنی بڑی بات ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا، محب رہتا ہے اور معشوق، یعنی محبوب اور محبوب اس کو کہتے ہیں جس کو چاہا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں،
یہ سامعین کرام اشعار ہم سنتے رہتے ہیں، قرآن کی آیتیں سنتے رہتے ہیں، یہ وہ کوئی اثر نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہمارے مقصود ہی نہیں ہے۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم، نہ ہمیں لوح و قلم چاہیے اور نہ اور کچھ چاہیے، اور یہ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو بعض وقت بندے ہوتے ہیں تو ان کے وہ تو ایسے نہیں ہوتے جیسے کہ خان خوانین ہیں، تو بس ہماری توجہ ساری اصل میں مقصود تو دنیا ہے، تو بس ظاہری کا ہم وہ نظام رکھتے ہیں، حالانکہ اس کی حیثیت تو کچھ ہے نہیں۔ دنیا تو ذلیل ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں ملعون ہے، اور جو کچھ اس میں ہے وہ ملعون ہے، لیکن ہماری نظر میں تو یہ ملعون نہیں ہے، ہماری نظر میں تو یہ محبوب ہے اور بڑی عزت والی ہے۔ جس کے پاس پیسہ دولت زیادہ ہو ہم بہت عزت دیتے ہیں اسے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سامعین کرام لہو ما فی السماوات و ما فی الارض میں تھوڑا سا ایک لطیف نقطہ یہ ہے کہ اے انسان، ٹھیک ہے تم تو لالچی ہو، تم تو صاحبان اقتدار پر زیادہ متوجہ ہوتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں نہیں متوجہ ہوتے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ یہ منشور ہے اسلام کا، اور یہ پھر تمہید بیان کی جا رہی ہے، اور اس میں انسان کو ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے، دیکھو میری طرف متوجہ ہو جاؤ، جو کچھ ہے یہ تو میرا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ کون ہے جو شفاعت کرے اس کے دربار میں مگر اس کی اجازت کے ساتھ؟ اس کا مفہوم سامعین کرام یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو تم نے بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ انسان غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ شان نزول کے مطابق میں آپ کو بات کروں کہ جو غیر اللہ کی معبودوں کی پرستش کرتے تھے وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے اللہ کے دربار میں شفیع ہوں گے۔ قرآن کے الفاظ ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے شفیع ہیں اور یہ ہمارے کارساز ہیں، یہ ہماری شفاعت کریں گے اللہ کے دربار میں۔ اور ما نقربہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ان کی ہم اگر عبادت کرتے ہیں، کہنا مانتے ہیں یا اس کا خیال رکھتے ہیں یا ان کو ہم نے معبود، تو اس لیے کہ اللہ کے پاس ہمیں قریب کر دیں گے یہ، یعنی اللہ تعالیٰ کو نظر انداز کر کے کچھ ایسی ہستیوں سے توقعات قائم کر لینا یا شفاعت کی یا کوئی اور قسم کی، تو یہ باطل ہیں، یہ خیالات باطل ہیں۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت سے لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے جو دین اسلام، جن کا اللہ مقصود نہیں ہے، صراط مستقیم پر وہ چل نہیں رہے، زبانی کلمہ پڑا ہوا ہے، نہ ارادہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، اور نہ حق کو تسلیم کر لینے کا دل سے، صرف زبان سے کلمہ پڑا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اس کے نبی کے طریقوں کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، پھر بھی وہ توقع رکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے۔ یہ نہیں، دیکھیں ایسے لوگ کافی مل جائیں گے اس معاشرے میں آپ کو۔ حضور سے توقعات لگا لی ہیں کہ ہم جو کچھ بھی کریں بس ہمارے شفیع تو وہ ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یا بعض گمراہ پیروں کے مرید جو ہیں، مثال کے طور پہ وہ، یعنی آپ دیکھیں کہ بعض جو جعلی پیر ہیں وہ نشے بھی کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، نشے کرتے ہیں، یہ وہ ان کے خاصی تعداد ہے مریدوں کی۔ بعض پیران کرام کو آپ دیکھیں گے نا کہ نہ نماز کی پابندی ہے، نہ روزے کی پابندی ہے، بس بیٹھے ہوئے ہیں بس اپنی اس میں۔ پھر ان کے مرید بھی ہیں، ایک بہت بڑا حلقہ ہے، اور پھر ان کے مریدوں نے توقعات اپنے پیر صاحب سے لگا لی ہیں کہ بھئی پیر کام کریں گے۔ ایسی بات نہیں ہے، اس دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ شفاعت ہے، برحق ہے، لیکن
وہ اجازت سے ہوگی۔ کسی کو اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہے تو اس آدمی کو اللہ کے غصے سے بچا لے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، نہ ایسا ہے۔ شفاعت حق ہے، شفاعت کبریٰ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ شفاعت کے بارے میں یہ ذہن کلیئر ہونا چاہیے کہ شفاعت ہوگی لیکن اللہ کی اجازت سے ہوگی۔ اگر اجازت نہیں ہے تو شفاعت بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کے متعلق کسی کو شفیع مقرر کر دے گا کہ اے میرے بندے، جو کوئی بھی ہو، اس شخص کی شفاعت کرو، فلاں معاملے میں کرو، اتنی کرو۔ اس سے زیادہ شفاعت، یعنی یہ سارا کام جو ہے وہ اجازت سے ہوگا۔ سامعین کرام، صرف اللہ ہے جس سے ہم توقعات لگا سکتے ہیں اور جس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے، صرف اور صرف اللہ ہے۔ تو من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یعنی غیر اللہ سے آپ نے اگر توقعات لگا لی، اللہ کو ناراض کر کے آپ نے اگر یہ توقعات لگا لیں کہ یہ میری شفاعت کریں گے، بس میں جو بھی کروں، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں کہ شفاعت تو ہوتی ہے کہ، یعنی شفاعت کا کیا مطلب ہے؟ یہاں دنیا میں اگر ہم کسی مجرم کی شفاعت ہوتی ہے تو کوئی اور بندہ آتا ہے کہ جی میں اس کو جانتا ہوں اور یہ آدمی جو ہے، یعنی آپ کے میں علم میں لانا چاہتا ہوں کہ یہ آدمی ایسا نہیں ہے، یہ جرم اس پر جو الزام ہے یہ اس نے نہیں کیا ہے، میں اس کے بارے میں جانتا ہوں، فلاں وقت جرم کے وقت یہ فلاں جگہ تھا اور یہ ہرگز اس کام میں ملوث نہیں ہے، تو آپ اس کو براہ کرم چھوڑ دیں۔ ایسا تو ہے ہی نہیں۔ یعلم، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ معلوم ہے، تو غیر اللہ، وہاں غیر اللہ کی شفاعت کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جانتا ہے وہ جو ان لوگوں کے آگے یہ بھجوا چکے ہیں، جو ان کے پیچھے ہونے والا ہے، جو پیچھے یہ آج چھوڑ چکے ہیں، یہ ساری معلومات اللہ تعالیٰ کو حاصل ہیں۔ کوئی انسان کا کوئی کام اللہ تعالیٰ کے علم کی دسترس سے باہر نہیں ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور یہ لوگ جو ہیں احاطہ نہیں کر سکتے اس کے علم کا لیکن جتنا اللہ تعالیٰ چاہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ تو غیر محدود ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات جو ہیں وہ غیر محدود ہیں، اس طرح علم الہی جو ہے وہ غیر محدود ہے۔ کسی کے پاس جتنا بھی علم ہو لیکن وہ دیا ہوا ہے اللہ کا علم، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ علم کی صفت اللہ کی ہے، وہ عالم ہے، عالم ہر چیز کا عالم ہے، تو اس کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا، لیکن جتنا وہ چاہے، یعنی مخلوق کو جتنا علم وہ دینا چاہے بس وہ دے دیتا ہے، باقی علم تو وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی بادشاہی آسمانوں اور زمین پر پھیلی ہوئی ہے۔ وسع کرسیہ، سامعین کرام، اس مضمون میں ہم آپ اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا قادر ہے، کتنا مالک ہے۔ لہو ما فی السماوات والارض، پھر اس کا علم کی وسعت ہے، پھر وسع کرسیہ السماوات والارض۔ سامعین کرام، اس میں مضمون یہ ہے کہ بادشاہی جو ہے، حقیقی بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے، مالک الملک ذوالجلال والاکرام، مالک الملک وہ ہے سامعین اکرام جس کے پاس، جو بادشاہ ہے اس کے پاس طاقت ہوتی ہے، اور اسی سے پھر امیدیں لگانی چاہیے۔
نفع کی بھی نقصان کی بھی. النافع الضار، نفع دینے والا بھی وہی ہے، نقصان کا مالک بھی وہی ہے. تو کسی اور سے پھر ہم کیا امیدیں لگائیں؟ جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. فقیر سے ہم کیا مانگیں گے؟ سامعین کرام، یہ ذہن میں ہونا چاہیے. ہم اصل میں ظاہر بین ہیں، ظاہر پرست ہیں، ظاہر بین ہیں، ظاہری پر ہمارا اعتماد ہے. تو ہم اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم فقیروں سے توقعات لگا لیتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. فقیروں سے توقعات لگا لینا بے وقوفی نہیں ہے. سامعین اکرام، تھوڑا سا میری طرف متوجہ ہو جائیں. یہ بات کو سنیں، مجھے نہ دیکھیں، میری بات کو سنیں. فقیروں سے مانگنا بے وقوفی نہیں. ہم سب فقیر ہیں، اللہ کے محتاج ہیں. اور جو بادشاہ ہے وہ تو ایک ہے. بادشاہی کس کی ہے؟ حقیقت میں اس وقت بھی بادشاہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سارے کاموں کی رپورٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، سارے کاموں کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. یہ بات عقیدے کی ہوتی ہے. سامعین کرام، تھوڑی سی حقیقت کی طرف دیکھنا چاہیے. بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے، مالک الملک. بادشاہی کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اس کی وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی بادشاہی تو فراخ ہے، آسمانوں اور زمین پہ اسی کی بادشاہی ہے. تو پھر اور ہم لوگ جو ہیں مخلوق تو فقیر ہے. ہمارے پاس تو جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی عطا کردہ ہے. سامعین کرام، حقیقت تو یہی ہے. جس کے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ ہی کا عطا کردہ ہے. ہم میں سے کوئی شخص کسی چیز کا مالک نہیں ہے. مالک ایک ہے، بادشاہ ایک ہے. تو یہ عقل کی بات ہے. سامعین کرام، یہ عقیدے کی بات ہے. اگر عقیدہ ہمارا آ گیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ ہی ہے، ساری ملکیت بھی اسی کی ہے، مالک اور مولا بھی وہی ہے، با اختیار بھی وہی ہے، بادشاہ بھی وہی ہے، لینے والا اور دینے والا بھی وہی ہے، تو پھر تو اللہ تعالیٰ ہی پہ نظریں ہوں گی. بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کو ہم اپنا ملجا و ماوا تسلیم کر لیں، اللہ تعالیٰ کو با اختیار تسلیم کر لیں، اللہ تعالیٰ کو دینے والا اور لینے والا تسلیم کر لیں، یقین کر لیں، کیونکہ ہے ہی وہ. حقیقت بھی یہی ہے. بادشاہی کا مالک وہی ہے. وسع کرسیہ السماوات. یہ صفات جو بیان ہو رہی ہیں سامعین کرام، یہ اسلام کا منشور ہے. اس کے مطلب اس کا یہ ہے کہ جو کچھ بیان ہو رہا ہے یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ اسلام کا منشور ہے. اس میں جو مسلمان ہونے جا رہا ہے اس کے لیے یہ صفات تسلیم کرنا، من و عن تسلیم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنا چاہتا ہے تو یہ صفات اس کو اپنانی ہوں گی، اس کو دل و جان سے تسلیم کرنا ہوگا. ہمارا تو غیر اللہ پہ وہ امیدیں ہیں. وہ شاعر کہتا ہے نا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. سامعین کرام، حقیقت میں اگر ہم اور آپ دیکھیں تو بتوں سے ہم نے، جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، جو کسی چیز کے مالک نہیں ہے، ما یملکون من قطمیر، ایک کھجور کے چھلکے کے برابر، گٹھلی کے برابر بھی کوئی مالک نہیں ہے کسی چیز کا، ہے ہی نہیں، ملکیت ہی نہیں ہے کسی چیز کی. اللہ اکبر. تو یہ عقیدہ بنانا چاہیے، یہ نظریہ بنانا چاہیے، اللہ ہی سے توقعات رکھنی چاہیے.
وسع کرس، کیونکہ اس کی بادشاہی تو وسیع ہے، آسمان اور زمین پر کوئی ایسا چپا نہیں ہے جہاں اس کی بادشاہی نہ ہو۔ جو امریکہ کا صدر ہے وہ انٹارکٹیکا کا نہیں ہے، تو امریکہ کا صدر کو ہم بڑی چیز سمجھتے ہیں نا، وہ اس کی تو حکومت محدود ہے بس۔ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما، اور اس کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے متعلق تو، اس کی صفات کے متعلق تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے سامعین کرام۔ جس کے متعلق ہم سوچ سکتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نہیں ہے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ ہماری ذہن کے قریب یہ بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا پتہ چل جائے کہ وہ ہے کیا چیز یا کتنی ہو سکتی ہے۔ اب ظاہر ہے کچھ تو بتانا ہوگا مخلوق کو کہ اس کی صفات کیا ہیں۔ یا یعودہ لا یعودہ حفظہما، اس کی حفاظت جو ہے، ہم تھوڑی سی یہ تھکاوٹ جو ہے یہ تو ہمارا خاصہ ہے، انسانی خاصہ ہے، ہم تھک جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو نہیں تھکتا۔ سامعین کرام اس پہ مزید بات نہیں ہو سکتی۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بہت بلند مرتبہ ہے۔ اس پہ سامعین کرام اس آج کے درس میں اس پہ مزید بات نہیں ہو سکتی، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلے درس میں اس پہ العلی العظیم پہ بات کریں گے اللہ کی توفیق اور اس کی امداد سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔